میں ایک زمیندار گھرانے کی بیٹی ہوں۔ میری شادی بھی ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ سسر صاحب اپنی زمینوں کی دیکھ بھال بہت جان فشانی سے کرتے تھے، لہٰذا انہیں شہر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ گاؤں میں ان کا ایک بڑا سا شاندار گھر تھا جو 2 بیگھہ زمین پر بنا ہوا تھا۔ صاف ستھرے دودھ کے حصول کی خاطر اپنی حویلی کے پیچھے ایک باڑہ بھی بنوایا ہوا تھا۔ جب میری شادی ہوئی، BA کر لیا تھا۔ میری تعلیم کی خاطر والد صاحب شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، لیکن شادی کے بعد دیہات کی زندگی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میرے شوہر پہلوٹی کے تھے۔ سسر صاحب کو یہ گوارا نہ تھا کہ بہو اور بیٹا ان سے جدا شہر میں رہیں۔ بس ان کی خواہش پر ہمیں بھی گاؤں کی حویلی میں رہنا پڑا، جہاں مشترکہ فیملی سسٹم کا راج تھا۔ مجھے اس سسٹم سے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں شامل تھیں۔ گاؤں کا ماحول بھی میرے لیے اجنبی نہ تھا کہ ایک زمیندار کی بیٹی تھی۔ تھوڑے دنوں میں اس ماحول میں رچ بس گئی اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ جب جی گھبراتا، میرے شوہر میٹھا صاحب مجھے گھمانے پھرانے شہر لے جاتے تھے۔ میرے شوہر نے LLB اور پھر LLM کیا تھا۔ ان کو وکالت کا شوق تھا۔ روزانہ گاؤں سے شہر جاتے تھے اور شام کو لوٹ آتے تھے، کیونکہ کورٹ شہر میں تھا اور کورٹ کچہری کے سارے کام بھی وہیں ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں نے میٹرک تک گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور جب کالج میں داخلے کا مرحلہ آیا تو ہم میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے۔ میٹھا صاحب کو ہر حال میں اولاد کو پڑھانا تھا۔ وہ خود بھی گھر سے دور لاہور میں پڑھنے گئے تھے۔ ہاسٹل میں رہے اور ہاسٹل کی مشکلات جھیل چکے تھے، لہٰذا اپنے بچوں کو ہاسٹل میں رکھنے کے خلاف تھے۔ تب ہی انہوں نے ملتان میں گھر لے لیا اور ہم لوگ گاؤں سے ملتان شہر آ گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی صورت دیکھی۔ وہ میرے گھر میں آ گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اس طرح آنے پر ان کو ٹوکنا چاہا، لیکن جب غور دیکھا تو اپنی سی لگی۔ ذہن پر زور ڈالا، نام یاد آ گیا۔ یہ چاندنی تھی۔ ارے چاندنی، تم یہاں؟ ہاں بی بی، پریشان ہوں، کچھ کام چاہیے۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور پانی وغیرہ دیا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ چاندنی کوئی اجنبی نہ تھی، ہمارے گاؤں کی رہنے والی تھی اور ایک معمولی کسان کی بیوی تھی۔ یہ بہت غریب لوگ تھے۔ اس کا شوہر خیر دین سارا سال ہل چلاتا۔ ان کا پورا کنبہ ہی شوکت زمیندار کی زمین پر کام کرتا، بیج بوتے اور چلچلاتی دھوپ میں فصلیں کاٹتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی غربت دور نہ ہو سکی، بلکہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی تھی۔ شوکت زمیندار کچھ زیادہ فیاض آدمی نہ تھا۔ وہ رحم دل بھی نہ تھا، بلکہ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اپنے ہاریوں سے خوب محنت لیتا تھا، لیکن محنتانہ کم دیتا تھا۔ تاہم خیردین کے کنبے کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کم اجرت پر بھی کام کرے۔ ایک یہ بھی بات تھی کہ شوکت بہت اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ وہ چاہتا تو اس غریب کنبے کو ناخن چنے چبوا سکتا تھا، یا پھر ایسی جگہ پھینکوا دیتا کہ ان بیچاروں کو پانی دینے والا بھی کوئی نہ ملتا۔ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں ہل چلانا اور سخت زمین کا سینہ چیر کر مٹی کو بھربھرا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ خیردین صبح تڑکے کام پر آ جاتا اور 2 گھنٹے کے بعد گھریلو کام سے فارغ ہوتے ہی چاندنی بھی اس کا بازو بن جاتی تھی۔ وہ سبزیوں سے جڑی بوٹیاں چاٹتی یا گھاس الگ کرتی اور ان کی ڈھیریاں بناتی۔ فصل کی کٹائی کے دنوں میں تو وہ صبح سے شام تک درانتی ہاتھ میں لیے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ شوکت ان کی محنت پر اس وقت پانی پھیر دیتا تھا جب اجرت دیتے سمے وہ کام میں کوتاہی گنواتا اور نقص نکالتا۔ تب وہ اس شخص کی شکی القلبی پر کڑتی، مگر سوائے صبر کیا چارہ تھا۔ خیردین اور اس کے بھائی مرد ہو کر اس مغرور کا بال بیکا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو پھر عورت تھی۔ وہ بس یہ کر سکتی تھی کہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہے اور اس کا دکھ اور کام دونوں بانٹ لے۔ جو تقدیر میں لکھا ہو وہی ملتا ہے۔ ان کا بخت روکھی سوکھی تھا۔ یہ بیچارے اسی رزق پر کانے اور شاکر تھے۔ حرف شکایت کبھی زبان پر نہ لاتے۔ چاندنی نے کبھی اپنی زندگی میں کسی اچھی شے کی آرزو نہ کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو حسرتوں کے کفن میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ وہ بس محنت کرنے پر ایمان رکھتی تھی، سو اس کا نازک وجود جس قدر محنت کا متحمل ہو سکتا تھا وہ کرتی رہی، باوجود روکھی سوکھی کھانے کے۔ چاندنی کی صحت قابل رشک تھی، سرو قد اور ایسی دمکتی رنگت کی مالک تھی کہ جو شہری عورتوں کو بیش قیمت کریموں اور اعلیٰ ترین بیوٹی پارلرز جانے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دیہاتی تھی، سورج کی تمازت اور کھلی فضا کی پروردہ۔
اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا اور آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ حالانکہ ماتھے پر سادگی کا جھومر تھا، اس کا حسن پریوں کی خوبصورتی کو شرماتا تھا۔ وہ نام کی چاندنی نہ تھی، سارتا پا ماہ تمام تھی۔ جب وہ کھیتوں سے نکلتی، اس کے حسن کی دمک دور تک جاتی تھی۔ شوکت زمیندار کا چھوٹا بھائی رفت ایک عیاش طبیعت انسان تھا۔ وہ گاؤں کی حسین لڑکیوں کے چکر میں رہتا تھا، مگر ابھی تک چاندنی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ بہت دنوں سے وہ اس پری وش پر نظر رکھے ہوئے تھا، تاہم چاندنی کے تیور ایسے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھی، مگر اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کو زندگی کا نصب العین سمجھتی تھی۔ ایک روز جب کہ وہ فصل کاٹ رہی تھی اور ارد گرد کوئی نہ تھا، رفت وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ چاندنی اکیلی ہے، اس کے پاس بہانے سے آ کر ٹھہر گیا۔ وہ کام میں منہمک تھی، سر اٹھا کر آنے والے کی طرف نہیں دیکھا۔ اتفاق سے اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر پشت کی طرف زمین پر گر گیا۔ چاندنی کا لباس بوسیدہ تھا اور کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے، پھر بھی اس کی خوبصورتی ماند نہیں پڑی تھی۔ چاندنی بالیاں کاٹتی جاتی تھی اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتی جاتی تھی۔ اس کے بجلی کی سی پھرتی سے چلتے ہاتھ دیکھ کر رفت کے پاؤں تھم گئے تھے۔ وہ مبہوت کھڑا تھا۔ اچانک ہی چاندنی کی نگاہ اس کے چمکتے ہونٹوں پر پڑ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، تب ہی رفت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا نکال لیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ چاندنی کی محویت ٹوٹی تو اسے احساس ہوا کہ دوپٹہ زمین پر پڑا ہے اور وہ ننگے سر بیٹھی ہے۔ اس نے جلدی سے پشت کی طرف گرا ہوا دوپٹہ اٹھا لیا اور اس میں اپنا سراپا لپیٹ لیا۔ ایسا کرتے ہوئے حجاب سے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ رفت نے اسے مخاطب کیا، چاندنی، جانتا ہوں کہ میرا بھائی تم لوگوں کو پوری اجرت نہیں دیتا، تو تم یہ رکھ لو۔ اس نے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ سمجھا تھا کہ غربت کی ماری جب اتنے نوٹ دیکھے گی تو اس کی جانب مائل ہو جائے گی۔ چاندنی کو رفت کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ لمحہ بھر کو جی چاہا کہ اس پر تھوک دے، مگر یہ ایک خطرے والی بات تھی۔ اس نے اپنے غصے کو دبا لیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تحمل سے کہا، مالک، مجھے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانے کا راستہ دو۔ راستہ بہت بڑا ہے، آؤ ادھر سے گزر جاؤ۔ اس نے اشارے سے اسے قریب سے گزرنے کو کہا۔ بہت سنبھل کر وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو رفت نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاندنی کے دوسرے ہاتھ میں درانتی تھی جس کے دندانے کافی تیز تھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے رفت پر حملہ کر دیا۔ درانتی اتنے زور سے ناک پر لگی کہ ناک کی نوک کٹ کر لٹک گئی اور خون کی تیز دھار سے رفت کا دہانہ رنگین ہو گیا۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تب ہی چاندنی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ رفت نے اس کے خامد خیر دین کو پکڑوا دیا اور اس پر پرچہ کرایا کہ اس نے میرے چہرے پر درانتی سے وار کیا ہے، جس کی وجہ سے میری ناک پر زخم لگا ہے اور درانتی کی نوک آنکھ میں چبھ گئی ہے۔ اس نے چاندنی کا نام نہ لیا، ورنہ ضرور یہ بات مشہور ہو جاتی کہ رفت نے اس عورت پر دست درازی کی، تبھی اس نے وار کیا۔ چاندنی ویسے ہی سخت مزاج مشہور تھی۔ خیر دین کو جیل ہو گئی اور چاندنی جان بچا کر ملتان بھاگ گئی، جہاں اس کی رشتہ کی خالہ رہتی تھی۔ وہ کام ڈھونڈتی میرے گھر آئی تو اسے خبر نہ تھی کہ جس بنگلے میں قدم رکھا ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ میں نے اسے ملازم رکھ لیا کیونکہ مجھے ان دنوں ملازمہ کی ضرورت تھی۔ پھر وہ تو میرے ہی گاؤں کی تھی، اس پر میں بھروسہ کر سکتی تھی۔ میں نے اسے ہدایت کر دی کہ جب ہمارے گاؤں سے کوئی آئے تو سامنے مت آنا، ورنہ تمہارے ذمہ دار کو خبر ہو جائے گی تو وہ تم کو اٹھوا لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ برا حال کرے۔ 7 برس بعد خیر دین کی جیل سے گلو خلاصی ہو گئی تو وہ خود آ کر بیوی کو ہمارے گھر سے لے گیا اور اس کے بعد وہ لوگ کراچی چلے گئے، جہاں محنت مزدوری سے روزی کمانے لگے۔ اب ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ رفت نے بیرون ملک جا کر ناک کی سرجری کرا لی ہے، تاہم زخمی آنکھ تو بیکار ہو چکی ہے اور اب وہ ایک آنکھ والا ذمہ دار کہلاتا ہے، جس کو لوگ عرف عام میں کانا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔